ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ العظیم. یہ ہمارے 16واں مقالہ لفظ خاتم میں قادیانیت کا اسے افضل پہ حمل کرنا، یہ لغوی اور شرعی طور پہ کیسا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس سلسلے کا یہ دوسرا ہمارا حلقہ ہے. ہم نے اس سے قبل لفظ خاتم کے حقیقی 6 معنی جن میں وہ مشترک ہے ان کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ افضل ان میں سے نہیں ہے، افضل اس کا مجازی استعمال ہے. تو ہم مزید لفظ خاتم کی وضاحت کے لیے عرض کرتے ہیں کہ لفظ خاتم عوام الناس لوگوں اور مخلوق کی زبان میں ہمیشہ افضل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کبھی مفضول کے لیے بھی ہوتا ہے. اب ہم جب یہ کہیں کہ فلان خاتم المحدثین، کہ یہ محدثین کا خاتم ہے، تو اب اس کا مقابلہ اگر ہم پہلوں سے کریں، پہلوں سے، تو یقیناً یہ مفضول ہوں گے اور زمانے کے محدثین کے ساتھ کریں تو یہ افضل کے لیے ہے. یہ جیسے ہم کہتے ہیں خاتم الخلفاء الراشدین، کہ خلفاء راشدین کے آخری خلیفہ، تو اب اولین خلفاء جو ہیں ان کی نسبت سے یہ کہنا، تو یہاں پر قائل کی غرض خاتم سے لفظ خاتم کو مفضول کے لیے استعمال کرنا ہے، افضل کے لیے نہیں. لہذا لفظ خاتم کے مجازی استعمال میں بھی موقع و محل اور متکلم کی مراد کو سمجھنا ضروری ہے. اگر کسی جگہ اسے مبالغے کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ افضل مراد ہے اس سے، اور اگر پہلوں سے مقابلہ اور مقارنہ کے لیے استعمال کیا گیا تو اس سے مراد مفضول ہے. مگر افضل اور مفضول ہونا دونوں لفظ خاتم کے معانی نہیں، نہ وہ ان میں مشترک ہے. قادیانیت اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بیان کرنے میں مخلص ہوتی تو وہ آپ کی افضلیت کو آخریت کے ساتھ نہ ٹکراتی، تو اسے افضلیت کے دلائل سے ثابت کرتی. وہ آپ کی نبوت میں آخریت کی قطعی دلیل کو مجروح کرنے کی ناکام سعی نہ کرتی اور مسلم عوام میں تشویش نہ پیدا کرتی. لفظ خاتم سے افضلیت کا قول یہ قادیانی مغالطہ ہے، کیونکہ حضور کی افضلیت کے تو مستقل دلائل قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں، بلکہ جس آیت میثاق کا ہم نے حوالہ دیا اس میں تو یہ بتایا گیا کہ پورے انبیاء سے جو عہد لیا جس نبی کی اطاعت کرنے کی، جس نبی پہ ایمان لانے کے، وہ سب نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور سب سے آخر میں آئیں گے. تو آپ کا آخری ہونا ہی
افضلیت کی دلیل ہے۔ تو جب کوئی آدمی آخریت کا ہی منکر ہو جائے تو وہ کیسے حضور کو افضل نبی مانتا؟ قادیانیت نے آیت قرآنی میں وارد لفظ خاتم کو لوگوں کے کلام پہ قیاس کرتے ہوئے افضل پر حمل کرنے میں مندرجہ ذیل علمی اور ادبی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اولا اللہ کے کلام میں وارد لفظ خاتم جو حقیقی طور پہ آخری کے معنی میں آیا ہے اسے لوگوں کے کلام پہ قیاس کیا، جہاں پہ وہ مجازی طور پہ خاتم کو برائے مبالغہ استعمال کرتے ہیں۔ ثانیاً قادیانیت نے حقیقت اور مجاز یہ دو لفظ کو استعمال کرنے کے اسالیب ہیں، ان دونوں میں لبس کر دیا، دونوں میں فرق نہ رہنے دیا۔ ثالثاً قادیانیت نے مشترک کی تعریف میں بھی خلط پیدا کر دیا اور اس خلط کی ناکام سعی کی۔ الحمدللہ ہم نے اس کی وضاحت کر دی۔ رابعاً قادیانیت نے علمی اور اصولی ضوابط کے برخلاف لفظ خاتم کے مجازی استعمال کو، مجازی مدلول کو اس کے حقیقی معانی میں داخل کر کے مشترک کے مفہوم کا حلیہ بگاڑنے کی ناکام سعی کی۔ خامساً قادیانیت نے لفظ خاتم کے مشترکہ معانی جن کا ہم نے ذکر کیا کہ انگوٹھی، نگینہ، نقش مہر، گدی کا گڑا، کھر کی سفیدی اور آخری، ان سب معانی میں سے صرف ایک آخری کو لے کر اس کے ساتھ خاتم کے کسی جگہ پر مجازی استعمال جیسے کہ افضل کے لیے لوگ کرتے ہیں ملا کر لفظ خاتم کو وضعی معنی اور مجازی استعمال دونوں میں مشترک ٹھہرا دیا۔ یہ لغت کی کھلی مخالفت ہے۔ حالانکہ خاتم افضل اور اخیر میں مشترک نہیں، وہ مشترک ان 6 معنی میں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لغت میں خاتم اگر آخری کے لیے ہو تو یہ حقیقت ہے اور افضل کے لیے ہو تو یہ مجاز ہے۔ تو یہ خلط بھی قادیانیت نے کیا۔ سادساً قادیانیت نے حقیقی اور مجازی معنی یہ ایک نئی صنعت کی ایجاد کی، حالانکہ کوئی لفظ کسی زبان میں حقیقی اور مجازی استعمال میں مشترک نہیں ہوتا، بلکہ اسے حقیقت و مجاز کہتے ہیں۔ جب وضعی معنی میں استعمال ہو تو حقیقت، جب مجازی میں استعمال ہو تو اسے مجاز۔ سابعاً قادیانیت کی یہ روش جو ہم نے ذکر کی ہے، یہ قرآنی آیت جو قطعی دلالت ہے، قطعی ثبوت ہے، اس کے مفہوم میں تبدیلی کی خاطر ہے، لہذا اس رویے کا نام الحاد فی آیات اللہ ہے، یعنی اللہ تعالی یا اس کے رسول کی نص کو، شارع کی نص کو شارع کے مدلول اور مفہوم کے خلاف عمل کرنا۔ ایمان تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی ذات اور اس کی طرف سے آنے والے ہر کلام کو مانتے ہیں، کس معنی میں؟ جو شارع کا مقصود ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں آمنا باللہ وما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا اس پہ ایمان لائے، اللہ کی مراد پہ، اپنی طرف سے مراد نہیں ڈالنا۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ آمنا برسول اللہ وما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور جو کچھ آپ کی طرف سے وارد ہوا اس پہ ایمان لائے، یعنی جو الفاظ ہیں نص حدیث ہے
اور جناب رسول اللہ کی مراد کے مطابق ایمان لائے۔ تو اللہ کے کلام میں اپنی مراد ڈالنا یہ الحاد فی آیات اللہ ہے۔ اب دیکھیں اسی آیت کا شان نزول یہ بتا رہا ہے کہ حضور نبوت کے باب میں آخری ہیں۔ کیوں کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو لاولد ہیں، ان کا بیٹا نہیں، تو اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تو رسول اللہ ہے، ان کی امت، ان کی اولاد ہے، تو کیسے ان کا ذکر ختم ہوگا؟ پھر یہ فرمایا کہ عام بھی رسول نہیں ہے، رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آخری نبی ہیں، تا قیامت آپ کا ذکر باقی رہے گا۔ اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو آپ کی نرینہ اولاد کے بچپن ہی میں وفات پانے، پھر آپ کے جو متبنہ تھے ان کی نسبت کٹنے کے بعد یہ کہنے لگے تھے کہ اب اس شخص کا نام باقی نہیں رہے گا، معاذ اللہ۔ پھر اس کے اندر نئی غلطی یہ ہے کہ آیت خاتم النبیین میں لفظ خاتم کا معنی آخری ہونا یہ قطعی ہے، کیونکہ یہی تفسیر پیغمبر ہے، اسی پہ امت کی تمام طبقات کا اجماع ہے۔ اب اسے آخری اور افضل میں مشترک بنانا، پھر اسے افضل پر عمل کرنا، یہ نص قطعی کی قطعیت کے خلاف سازش ہے، اور قطعی کو ظنی بنانے کی غیر شرعی جسارت ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ قادیانیت کی لغت و شرع کی یہ کھلی مخالفت عوام میں اسلامی مسلمات اور دین کے اصول اور ثوابت میں تشکیک اور شک پیدا کرنے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم عوام و خواص کو اور پوری انسانیت کو قادیانیت کے اس دجل سے محفوظ رکھے۔ الحاصل قادیانیت کا آیت خاتم النبیین میں وارد لفظ خاتم کو عام لوگوں کے کلام میں وارد لفظ خاتم پر قیاس کرنا اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت میں تلبیس کرنے کی ناکام سعی ہے، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت کے اجراء کی غیر اسلامی کوشش ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کھلا انکار ہے۔ قادیانیت کے اس مذکورہ اسلوب کو مزید سمجھنے کے لیے ہی ہماری یہ تمہید خواص و عوام کے لیے خوب نافع رہے گی۔ تو لفظ خاتم کا استعمال اور اس کے بارے میں ضروری تمہید کے طور پہ ہم کہتے ہیں، یاد رہے کہ عربی زبان میں لفظ خاتم جس وصف کی طرف مضاف ہو وہ اس کا آخری شمار ہوتا ہے۔ خاتم المہاجرین، آخری مہاجر، خاتم النبیین، آخری نبی، یہی خاتم کا لغوی مفہوم ہے اور یہی اس کا حقیقی معنی ہے، جیسے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور اس کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما بھی دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو قرآن کریم میں لفظ خاتم کا مفہوم یوں متعین ہو گیا۔ اب لوگوں کے کلام میں لفظ خاتم کا استعمال ہوا، فلاں شخص خاتم الشعراء ہے، فلاں شخص خاتم المحدثین ہے، فلاں شخص خاتم الخطباء ہے، تو اس کی مزید تفصیل اور پھر اللہ کے کلام کو لوگوں کے کلام پر قیاس کرنے کے بارے میں قادیانیت کے دجل کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہماری اس گفتگو کا سمجھنا، سننا اور مطالعہ کرنا انشاءاللہ
نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ لفظ خاتم کا استعمال کسی صفت کی طرف مضاف کے طور پہ اس طرح کہ فلاں اس وصف میں آخری ہے، کسی انسان کو کیا خبر کہ کوئی اس میں آخری ہے یا نہیں ہے، فلاں آخری شاعر ہے، فلاں آخری محدث ہے، فلاں آخری مفسر ہے، تو انسان تو کسی بھی وصف میں کسی کو آخری جان ہی نہیں سکتا، یہ صرف اللہ تعالی علام الغیوب کا خاصہ ہے، مخلوق کا نہیں۔ اس لیے جب بھی کسی کے کلام میں لفظ خاتم کسی صفت کی طرف مضاف کے طور پہ آئے، جیسے خاتم النبیین، خاتم المہاجرین، خاتم المساجد، خاتم المحدثین، تو اب قائل جو ہے اس کا یہ قول مندرجہ ذیل 3 احتمالات کا حامل ہوگا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی قائل یہ کہتا ہے خاتم المساجد، خاتم المحدثین، خاتم المہاجرین، یا قائل یہ کہے خاتم النبیین، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قائل کون ہے۔ اولا قائل علام الغیوب ہے، جو ہر صفت میں اول و آخر کا علم و ادراک رکھتا ہے، تو یقیناً اس کا قول حق، سچ اور حقیقت ہے، اور اس کے کلام میں خاتم کو حقیقی معنی یعنی آخری پر ہی محمول کیا جائے گا، اور یہی معنی اس کا متعین ہوگا جیسے باری تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کی شان میں یہ فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تو یہاں پر لفظ خاتم قطعی طور پر آخری کے معنی میں ہی ہوگا۔ اب دوسرا احتمال دیکھیں کہ لفظ خاتم کا قائل وہ ہے جسے علام الغیوب اطلاع دیں، جسے علام الغیوب خبر دیں، جسے علام الغیوب اپنی وحی کا علم عطا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بارے میں فرمایا کہ وہ خاتم المہاجرین ہے، اپنی مسجد کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسجد جو ہے آخر المساجد ہے، جو نبی کے ہاتھوں تعمیر ہوئی، اور اپنے بارے میں فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں، تو یقیناً یہ بھی آخری کے معنی میں ہوگا، حق اور سچ اور حقیقت ہوگا۔ ثالثاً لفظ خاتم کا قائل علام الغیوب نہیں، نہ اسے علام الغیوب کی طرف سے اطلاع ملی ہے، تو اب یہ قائل جو ہے 2 حال سے خالی نہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ قائل جب علام الغیوب نہیں، نہ علام الغیوب نے اسے اطلاع دی، تو اس کا یہ قول کھلا جھوٹ ہے، کیونکہ وہ اس باب میں گفتگو کر رہا ہے جس کا اسے علم ہے ہی نہیں، وہ کیسے جانتا ہے کہ یہ آخری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی عقل مند انسان، صاحب علم و فضل انسان کسی کو کہتا ہے فلان خاتم المحدثین، فلاں آدمی محدثین کا خاتم ہے، تو اب یہ کلام اس کا جھوٹ سے بچانے کی خاطر کیسے کس پہ عمل کیا جائے گا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص نے برائے مبالغہ لفظ خاتم استعمال کیا ہے اور اسے اس صفت میں آخری کہہ دیا۔ اس کی مراد یہاں پہ آخری محدث نہیں کہ جس کے بعد کوئی محدث ہی نہ ہو، بلکہ مبالغ کے طور پہ اس نے اسے خاتم المحدثین کہا، اور اس سے غرض اس کی فن حدیث میں افضلیت بتانا ہے۔ اور یوں لغت میں لفظ خاتم کو مجازی طور پر افضل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ قائل علم غیب نہیں رکھتا، نہ اسے علام الغیوب نے خبر دی ہے، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس صفت میں آخری کون ہوگا، تو اس کے کلام کو اس صفت میں افضل پر اور اعلیٰ پر
اس لیے عمل کیا جائے گا کہ اسے جھوٹا ہونے سے بچایا جائے۔ تو اب جب علام الغیوب خود یہ فرمائیں وہ خاتم النبیین اور وہ نبوت کے باب میں آخری نبی کو جانتے ہیں، تو ان کی بات حقیقی اور حق ہوگی اور حقیقت ہوگی۔ اسے لوگوں کے کلام پہ حمل کرنا یہ الحاد فی آیات اللہ ہے۔ اب لوگوں کے کلام میں جو استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں مزید تفصیل کے طور پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ لوگوں کے کلام میں لفظ خاتم ہر جگہ اور ہمیشہ افضل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کبھی وہ مفضول کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ جب کوئی یہ کہے کہ فلان خاتم الخلفاء، یہ خلیفوں میں سے آخری ہیں، تو ان کی مراد یقیناً یہ ہوگی کہ اول الخلفاء سب سے افضل ہیں، پھر ان کے بعد دوسرے خلیفے کا درجہ ہے، پھر تیسرے کا اور پھر چوتھے کا۔ تو یہاں پہ خاتم کا لفظ اس نے مفضول کے لیے استعمال کیا۔ یا لوگ کہتے ہیں خاتم الفائزین، کامیاب ہونے والوں میں سے یہ آخری ہیں، تو یہاں پہ آخری تو مفضول کے لیے استعمال ہوا، افضل کے لیے نہیں۔ لہذا کسی لفظ کا مجازی مدلول جو ہے یاد رکھیں متکلم کی مراد پہ موقوف ہوگا کہ اس نے افضل لیا ہے، مفضول لیا ہے، آخری لیا ہے۔ اب جہاں پہ حقیقت ہے وہاں پہ حقیقی معنی میں سے ایک معنی متعین ہوگا اگر وہ لفظ مشترک ہے۔ اور پھر جب صاحب وحی نے محبت وحی کو بتا بھی دیا تو اب اس میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اور پھر وہ اعلان بھی فرما دیں کہ لا نبی بعدی، پھر یہ بھی کہہ دیں کہ میری اور نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت مکان صرف اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہے اور وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ تو اب لفظ خاتم کا معنی متعین ہو چکا۔ یہ خاتم النبیین کی نص قطعی نص ہے اور اس کا معنی کہ آپ آخری نبی ہیں یہ اس کا قطعی مدلول ہے۔ اپنے اس حلقے کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔